بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، السلام علیکم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے ہجرت مدینہ. قریش کو جب بیت عقبہ ثانیہ کی خبر ہوئی تو ان کے غیظ کی انتہا نہ رہی اور مسلمانوں کو ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا. اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا مشورہ دیا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ ایک دو کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تھوڑے سے غیر مستطیع لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ تعالی مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے انتظار میں رہے اور 2 اونٹیاں اس سفر کے لیے مہیا کیے، ایک اپنے لیے اور دوسرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو دار الندوہ میں مشورہ کے لیے جمع ہوئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کیا کیا جائے. کسی نے قید کی رائے دی اور کس نے جلا وطن کرنے کی، مگر ان کے چالاک لوگوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں، کیونکہ قید کرنے کی صورت میں ان کے اعوان و انصار ہم پر چڑھائیں گے اور ہم سے چڑھا لیں گے، اور جلا وطن کرنے کی صورت میں تو سراسر ہمارے لیے مضر ہے، کیونکہ اس صورت میں اطراف مکہ کے تمام عرب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریمانہ اخلاق اور شیریں کلام اور کلام پاک کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور وہ سب ان کو لے کر ہم پر چڑھائی کریں گے. اس لیے بدبخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور قتل میں ہر قبیلے کا ایک آدمی شریک ہو، تاکہ بنی عبد مناف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ بدلہ لینے سے عاجز ہو جائے. سب نے اس رائے کو پسند کیا اور ہر قبیلے کا ایک نوجوان اس کام کے لیے مقرر کر دیا کہ فلاں رات میں یہ کام کیا جائے. ادھر خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا. جس رات میں کفار قریش نے اپنے خیال حام کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر بیٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھ کر سو جائیں، تاکہ کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر سے غیر حاضری کا علم نہ ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائیں تو دروازے پر قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور جب آیات فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے
اور پہلے سے تیار تھے، اور ایک راستہ بتانے والے کو بھی اپنے ساتھ لے چلنے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہولیے اور مکان کی پوش کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے سے دونوں باہر نکلے اور سور کی طرف تشریف لے گئے۔ سور مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔